وعد اللہ الذین آمنوا منکم، کسی نے کہا کہ یہ خلافت، مورخین نے لکھا ہے کہ خلافت کا بڑا اختلاف ہوا، خلافت چھین لی گئی، جو خلافت پہ بیٹھے وہ خلافت کے حقدار نہیں تھے۔ تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ مسئلہ تاریخ کا نہیں ہے۔ خلافت کا جو مسئلہ ہے وہ تاریخ سے آپ اسے نہیں سمجھ سکتے، نہ ہی یہ مسئلہ تاریخ کا، اس کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہے۔ جس مسئلے کا تعلق تاریخ سے نہ ہو اس مسئلے کو آپ تاریخ کے تناظر میں سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس مسئلے کا تعلق، خلافت کے مسئلے کا تعلق ڈائریکٹ قرآن مجید سے ہے۔ خلافت کا ثبوت بھی قرآن مجید سے ہے، اور اس مسئلے کا تعلق بھی کس سے ہے؟ خلافت کا تعلق کس سے ہے؟ قرآن مجید سے ہے۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ خلافت کا تعلق کس مسئلے سے، کہاں سے ہے، تو وہ اس آیت سے ہے، سورۃ النور سے، سورۃ النور کی آیت نمبر 55 سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وعد اللہ، اللہ نے کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا، الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو کیا لے آئے ہیں؟ ایمان لے آئے ہیں، منکم، وہ تم میں سے ہوں گے۔ اس وقت مخاطب کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ تھے وہی مخاطب تھے نا، جو اس زمانے میں لوگ موجود تھے وہی مخاطب تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منکم، تم میں سے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان والے ہیں ان سے میں نے وعدہ کیا ہے۔ کون سا؟ عامل الصالحات، عامل الصالحات، جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں تمہیں کیا بناؤں گا؟ خلیفہ بناؤں گا۔ البتہ ضرور بضرور میں تمہیں خلافت دوں گا، فی الارض، اسی زمین کے اندر۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلی شرط آمنو، عامل الصالحات، یہ دونوں گواہیاں ہو گئی ہیں کہ نہیں ہو گئیں؟ اب خلافت کا ملنا ان دو شرائط جس کے اندر ہوں گی اس کو ملے گا۔ اب جب خلافت لیستخلفنہم، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، کوئی چھین ہی نہیں سکتا۔ جب تم سارے کے سارے مومن ہوگے، ایمان اور صالحات کا تعلق عوام الناس کے ساتھ ہے، خلیفہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم میں یہ صفات موجود ہوں گی تب اللہ تعالیٰ تمہیں خلیفہ کیا کریں گے؟ دیں گے۔ اب خلافت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے نا۔ خلافت کا ملنا اللہ کی طرف سے ہے۔ جب خلافت کا ملنا اللہ کی طرف سے ہے، کون چھین سکتا ہے؟ جب ہو بھی وہ حکم اللہ کا، مرضی اللہ کی، چھین کون سکتا ہے؟ آگے دیکھنا، کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ پہلے میں نے ایسا کیا۔ آپ سے پہلے جیسے خلافت تھی ویسے ہی خلافت پہلے بھی اللہ کی مرضی سے تھی، اب بھی۔ اس کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، میں تمہیں طاقت دوں گا، فتوحات ہوں گی تمہاری، لوگ تم سے ڈریں گے۔ دینہم، یہ طاقت کس وجہ سے آئے گی؟ دین پر عمل کرنے سے، نظام کو قائم کرنے سے مسلمانوں کو طاقت ملے گی، قوت ملے گی۔ وہ کیا؟ ارتضیٰ لہم، دین کون سا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میں نے پسند کیا تمہارے لیے، جو نظام ہمارے لیے اللہ نے پسند کیا ہے، اگر ہم اس نظام کے تحت چلیں گے۔ نظام کون سا ہے؟ اب ہم سمجھتے ہیں روزہ نماز ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہماری عدالتیں بھی ہیں، اس میں ہماری بینکیں بھی ہیں، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ارتضیٰ، جو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، اگر اس دین پر چلو گے تو وَلَا يُمَكِّنَنَّ، میں تمہیں کیا دوں گا؟ طاقت۔ گویا کہ طاقت اگر حاصل کرنی ہے تو اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہوگا، اسی کے مطابق چلنا ہوگا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ، پھر کیا ہوگا؟ جب اسی دین کو قائم کر لو گے نا، اللہ کا آگے وعدہ ہے، وہ وعدہ پھر پورا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ، میں تبدیل کر دوں گا، مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جو تمہارے دل میں خوف ہوگا میں اسے امن سے تبدیل کر دوں گا۔ آج پوری دنیا امت مسلمہ خوف سے چھپی ہوئی ہے، ہراساں ہے، کفار سے ڈر رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے، یہ ہے، وہ ہمیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہماری معیشت کا تمام ہمیں برباد کر دیں گے، ہمیں یہ خوف ہمیں کھائے جا رہا ہے اندر سے۔ جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں وہ اندر سے مرے بیٹھے ہیں
کفار سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم اللہ کے دین پر عمل کرو گے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، میں کیا کر دوں گا؟ تبدیل کر دوں گا، تمہارے خوف کو امن سے تبدیل کر دوں گا، تمہارے دلوں میں خوف نہیں ہوگا۔ یعبدوننی، پھر تم صرف میری عبادت کرو گے، لا یشرکون بی، یہ ساری چیزیں نظام کو قائم کرنے کے بعد آئیں گی۔ آپ نظام قائم نہ کریں، کیسے کہہ سکتے ہیں میں شرک نہیں کرتا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی اطاعت کرنا شرک نہیں ہے؟ کیا عوامی حاکمیت، ایک نمائندے کے پیچھے چلنا جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو، احکام کو نافذ کرنے والا نہ ہو، وہ اپنے ہی قوانین بنا کر آپ کو دے، اس کی اطاعت کرنا شرک نہیں ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کو چھوڑا، آپ کسی ایک ایسے فرد کے پیچھے چل رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پاسداری نہیں کر، یہ شرک نہیں ہے؟ شرک ہے۔ ہم عبادتیں تہجد پڑھتے ہوں گے، آپ حاجی بھی ہوں گے، آپ مفتی بھی ہوں گے، آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ مشرک ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ اپنی زندگی اس قانون کے تحت گزار رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ خلافت کا وقت نہیں ہے، خلافت اللہ کی طرف سے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ملیں گی جب ہم وہاں عمل کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہ لا یشرکون بی شیئا، تم پھر کسی سے شرک نہیں کرو گے، اللہ کچھ بھی، شیئن، کسی انداز میں بھی تم مشرک نہیں ہوگی۔ ومن کفر بعد ذلک، اگر تم نے انکار کر دیا اس دین کے ملنے کے بعد، بعد ذلک تم نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، یاد رکھو فاولئک هم الفاسقون، یہی لوگ کیا ہوں گے پھر؟ فاسق و فاجر ہوں گے، فساد کرنے والے ہوں گے۔ ہم نے دین کو چھوڑا۔ دین کو کیوں چھوڑا؟ خلافت کو کیوں نہ؟ کیونکہ ہم نے قرآن مجید کا مسئلہ ہی نہیں سمجھا تھا، ہم نے تاریخ کا سمجھا، ہم نے کہا ان کی اپنی اصطلاحات تھیں، ان کا اپنا وہ تھا جی، خود ان کی مرضی تھی جو وہ کر رہے تھے۔ نہیں، خلافت ملی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ چنا بھی کس نے ہے؟ اللہ نے چنا ہے، وہ نمائندہ بھی اللہ کا ہے۔ اگر اس پر آپ حرف لے آئیں گے، اس پر تنقید کریں گے، تو آپ نے تنقید اللہ پر کی ہے، آپ نے قرآن مجید کی اس آیت پر تنقید کی ہے کہ خلافت اللہ کی طرف سے نہیں، بلکہ بندوں نے اکٹھے ہو کر مشورہ کیا اور حق ضبط کر لیا، بیٹھ گئے۔ یہ سارے کیوں؟ ہم نے پڑھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، فلاں میں لکھا ہوا ہے، فلاں میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے کلام کے قریب ہم نہیں گئے۔